نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ کس حالت میں ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے؟ قرآن بھی پڑھنے والے ہیں، حدیث بھی پڑھنے والے ہیں، سنت کو اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم دو نمبری نہیں چھوڑ سکتے، حالت یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، حالت یہ ہے کہ ہم منافقت نہیں چھوڑ سکتے، حالت یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بول سکتے۔ افسوس ہے ہمیں ہمارے مسلمان ہونے پر۔ قرآن کی وہ آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم میں سے ہر بندے کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ایسا بہترین نمونہ کہ آپ جیسے ماڈل نمونے کے بعد دنیا کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے آج ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، افراتفری کا شکار ہیں، اور ہر طرف سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کفر تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا کہ جیسے بھوکا دسترخوان پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے تجسس میں آئے، تعجب محسوس کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو ہر طرف فتح ہو رہی ہے، اسلام دنیا کے اندر غالب ہوتا ہوا جا رہا ہے، دنیا کا کوئی حصہ شاید بچ جائے جہاں اسلام نہ پہنچے، کیا پھر دور ایسا آئے گا کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، ایک وقت آئے گا تم مغلوب ہو جاؤ گے، کفر تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ تلواریں لے کر نہیں، ہم کہیں نا کہ تلواریں لے کر، بندوقیں لے کر، ساری چیزیں، آج ان کے سارے اسلحہ ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود ہم ان کے غلام ہیں۔ فرمایا تم پر کفر ٹوٹ پڑے گا، ایسے ٹوٹے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم کم ہوں گے؟ تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری کثرت ہوگی۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، اور یہ وہن میں سمجھتا ہوں میرے سمیت ہم میں سے ہر بندے کے اندر موجود ہے، الا قلیل جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ فرمایا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، مال کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے نوح علیہ السلام سے بھی بڑی عمر ملے، مجھے نوح علیہ السلام سے بھی بڑی عمر ملے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ لَوْ يُعَمَّرُ، اگر انہیں 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ کون؟ نبی کے دشمن، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم کون سے نبی کے دشمن ہیں؟ ہم دشمن ہیں؟ نہیں ہیں، سچی بتائیں، ہم رسول کے دشمن ہیں یا خیر خواہ ہیں؟ خیر خواہ ہیں تو پھر کبھی ہم نے اپنے ایمان کو جھنجھوڑا بھی ہے، ٹٹولا بھی ہے کہ ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی گزارنے کی ہمت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دشمنی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ عمر نوح چاہیے ہمیں، لیکن اپنی زندگی کو پرعیش بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے، دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرنے کے لیے ہمیں زندگی اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر ہمارا نام بھی نہ رہے، نام باقی رہنے والوں میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے، اللہ اسے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی عمل کرنے کی اللہ ہمیں اس پہ توفیق دے اور اسے قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔